الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ مختصر مدت میں آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک قاعدے کو مرتب کیا ہے، جو حضرات چاہیں وہ اس استفادہ کر سکتے ہیں، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کے صفحات آپ کے سامنے بولتا رہوں تاکہ آپ کو اس کے ساتھ آپس میں ہم آہنگی کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ یہ جو ہمارے مطالب ہیں، ہم نے ان کو باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام کے اس قول سے لیا ہے کہ آپ نے ترتیل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف، کہ یہ قول اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے، اور شیعہ کتب میں بھی بحار الانوار میں 2 مقامات پہ اس کو نقل کیا گیا ہے۔ الفاظ کچھ مختلف ہیں، لیکن اصل بیان واضح ہے کہ ترتیل کے لیے یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک حفظ الوقوف، کہ وقف کا خیال رکھا جائے، وقف کی حفاظت کی جائے کہ کس طرح ٹھہرنا ہے۔ دوسرا اداء الحروف، کہ حروف کی ادائیگی کس طریقے سے ہو۔ تو ہم ان 2 چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ حروف کو کس طرح ادا کیا جائے اور کس طریقے سے ہمیں وقف کرنا چاہیے یا کس طریقے سے رکنا چاہیے۔ اگر ہم ان 2 باتوں کو سیکھ جائیں تو باقی قرآن پڑھنا ہمیں خود بخود آ جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک حروف کو تنہا پڑھنا، ایک حروف کو ملا کر ادا کرنا۔ جب ہم حروف کو تنہا پڑھتے ہیں اس کے لیے کلام عربی میں زیر زبر پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر الٹا پیش اور مد استعمال ہوتے ہیں۔ ملانے کے لیے جزم، تشدید اور تنوین آتے ہیں، اور وقف کے سلسلے میں ہم تعریف وقف بیان کریں گے، رموز اوقاف بیان کریں گے جو علامات نقل کی جاتی ہیں، اور وقف کے طریقے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور بعد میں کوشش کریں گے کہ کچھ حروف جو کہ نہیں پڑھے جاتے وہ ان کی کیا طریقے ہیں، ان کی کیا علامات ہیں، اور سب سے مہم چیز کہ نماز میں جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو ہم کس طریقے سے صحیح کریں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ حروف مشابہ، کہ جن کی آواز ایک دوسرے سے مشابہ ہے، ملتی جھلتی ہے، ان میں کس طریقے سے فرق کیا جائے۔ تو آج ہمارا پہلا درس ہوگا کہ حروف کی تنہا ادائیگی، کہ حروف کو جب ہم تنہا پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا کہ مثلا حروف تہجی کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، وہ اتنی مہم چیز نہیں ہے، لیکن صفحہ نمبر 4 کے اوپر حروف کی مختلف آوازیں دی ہوئی ہیں کہ ایک حرف تنہا کو پڑھنے کے لیے 9 قسم کی علامات کلام عربی میں مشخص کی گئی ہیں۔ ایک زبر زیر پیش ہے، ایک کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہے، اور ایک مد ہے، یعنی کھڑا زبر کے اوپر مد، کھڑا زیر کے اوپر مد اور الٹے پیش کے اوپر مد۔ تو ایک حرف تنہا کی 9 آوازیں بنتی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے اردو میں کہ 3 آوازیں ہیں، جبکہ 3 نہیں 9 آواز ہیں۔ مثلا اگر میں بے کو لوں، با با با، بی بی بی، بو بو بو، یہ 9 آوازیں ہیں۔ اس میں آپ کوئی بھی حرف لے سکتے ہیں، چاہے جیم لے لیجئے، جا جا جا، جی جی جی، جو جو جو۔ تو ایک حرف تنہا کی 9 آوازیں ہیں۔ آوازیں مختلف ہیں 3 قسم کی، مثلا زبر زیر پیش کی، لیکن ان میں ہر ایک کے کھینچنے کی مقدار مختلف ہے، تو اس سے 9 آوازیں بن جاتی ہیں۔
لیکن لکھنے کا انداز جو قرآن میں نقل ہوا ہے، یہ جو درمیانی آواز ہے اور مد والی آواز ہے، اس کو دو طریقوں سے لکھا گیا ہے، یعنی کھڑے زبر کو الف کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، کھڑے زیر کو یا کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، اور الٹے پیش کو واو کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، اور یہی حالت مد میں بھی دو طریقوں سے ہے۔ اس لیے لکھنے کے طریقے 15 ہو جاتے ہیں۔ آوازیں 9 ہیں ایک حرف تنہا کی۔ حرف تنہا سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم نے حرف کو دوسرے حرف سے ملایا نہیں ہے، تو وہاں پر آوازیں 9 ہیں، لیکن لکھنے کے طریقے 15 ہو گئے ہیں۔ سب سے مہم چیز اور دقت جس پر ہمیں کرنی ہے وہ سب سے کم والی آواز ہے، یعنی زیر زبر پیش کی آواز۔ عام طور پر قاری حضرات جب پڑھاتے ہیں تو وہ اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ مثلا بے پیش بو نہ پڑھیے، بو پڑھیے۔ اگرچہ کہ دونوں عربی لحاظ سے غلط نہیں ہیں، عربی میں دونوں آوازیں موجود ہیں، امالہ اور اشمام والی آوازیں بھی موجود ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ زبر کی آواز وہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو کھینچیں تو الف کی آواز بن جائے، زیر کی آواز وہ اچھی ہوگی کہ جس کو ہم کھینچیں تو یہ کی آواز بن جائے، بی بی۔ اسی طریقے سے پیش کی آواز وہ بہتر ہے کہ جس کو کھینچنے سے واو کی آواز بن جائے۔ لیکن بے زیر بے یا بے پیش بو کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلام عربی میں یہ آوازیں بھی موجود ہیں۔ مثلا مج رے ہا، یہ امالہ والی آواز ہے، بڑی یہ کی آواز ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بے زیر بے پڑھ رہا ہے یا بے پیش بو پڑھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عربی لحاظ سے غلط پڑھ رہا ہے یا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ آوازیں بھی عربی میں موجود ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم زیر زبر پیش کی وہ آوازیں استعمال کریں کہ جس کو کھینچنے سے الف واو اور یہ کی آواز بنتی ہے، اور زیادہ کھینچیں تو مد کی آواز بن جاتی ہے، یہ بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم دقت کریں کس کے اوپر؟ زیر زبر پیش کے اوپر۔ اس بات میں ہم نہ جائیں کہ مثلا بے پیش بو ہونا بہتر ہے یا بے زیر بی ہونا بہتر ہے یا بے زیر بے ہونا بہتر ہے، کیونکہ جب بھی ہم اس کے اوپر زور لگائیں گے، اب میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مثلا فاطمہ، وہاں پر توئے کے نیچے جو زیر ہے یہ وہ والی آواز ہے کہ جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ زیر کی آواز۔ اگر ہم اس کو ذرا بھی کھینچ دیں، مثلا فاطمہ یا فاطمہ، دونوں صورتیں جو ہیں آواز کو خراب کر دیتی ہیں اور آواز صحیح نہیں رہتی۔ اصل کیا ہے؟ فاطمہ، کہ اصل زیر زبر پیش کو صرف استعمال کیا گیا ہے حروف کو ملانے کے لیے، اور اس پر زور دینا یا اس کے اوپر ٹھہرنا یا اس کو کھینچنا جو ہے آواز کو خراب کر دے گا۔ اس لیے نہ اس کے اوپر زور دیں نہ اس کو کھینچیں۔ جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں تلا، تلا میں تے کے اوپر زبر ہے، ہم ذرا بھی اس کو زور دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تالا ہو جائے گا۔ سلا ہے، ذرا بھی زور دیں تو سیلا ہو جائے گا۔ چورا ہے، ذرا بھی زور دیں تو چورا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لفظ، تلفظ اور اس کے معنی سب بدل جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ہمیں خیال کس بات کا رکھنا ہے کہ زیر زبر پیش کی آواز کو ہم بیان کریں، لیکن نہ اس کے اوپر زور دیں نہ اس کو کھینچیں۔ اگر کوئی اس چیز کا خیال رکھے گا تو اس کی آواز سب سے بہتر ہو جائے گی۔ تو مہم چیز یہ تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مثالوں کے طور پر۔ صفحہ نمبر 6 کے اوپر کچھ یہاں مثالیں دی گئی ہیں کہ مثلا ارما، اگر ہم یہاں پڑھیں الف زیر ای، رے زبر را، میم زبر ما، یہ ہو جائے گا ای را ما، جبکہ زیر زبر پیش کو اس طریقے سے کھینچنے کے لیے، زور دینے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ وہاں آپ کو پڑھنا ہے اراما، اراما، ای را ما نہیں کرنا ہے، اراما۔ اس لیے پڑھاتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ بچوں کو وہی آواز بتائیں اور سنائیں کہ جو اصل آواز ہے۔ زور دے کر آپ بتائیں گے، وہ آپ نے آواز کو کھینچ دیا ہے اور وہ آواز حروف مد کی آواز بن جاتی ہے، یعنی کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش کی آواز۔ تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے یہاں پر؟ اراما، اراما، مثلا دا را سا، اس طرح ہم پڑھیں گے تو آواز دوسرے درجے پہ پہنچ گئی ہے، جبکہ ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ دراسا، دراسا، ذرا سا پڑھنا ہے۔ اس کو آپ اردو میں
ذرا سا کر دیں تو آواز خراب ہو جاتی ہے، معنی بدل جاتے ہیں. ذرا سا. اسی طرح درا سا، درا سا. اذنو، او زو نو اگر ہم کرتے ہیں تو آواز خراب ہو جاتی ہے. اذنو، اذنو بہت معمولی، یعنی زیر زبر پیش صرف ملانے کے لیے آئے ہیں اور ان کے اوپر زور نہیں دینا ہے اور کھینچنا نہیں ہے. یہ مثالیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ورقہ، ورقہ، ورقہ نہیں کرنا ہے، ورقہ. ردفہ، درجہ، وزغہ، وزنہ، دوامہ، ورع، رداء، ورث، رزم، ورم، وزر، ودع، ذوب، رزق، رود، ورد، زرع، ودق، ذریہ، ضرب. اب چاہے 3 الفاظ ہوں یا 3 الفاظ سے زیادہ ہوں وہاں پر بھی یہی ہوگا. نیچے والی لائن میں تقریباً 5 الفاظ دیے گئے ہیں. فبصرک، اگر ہم اس کو پڑھیں فبصرک تو آواز خراب ہو جائے گی. ایک دم ملا کے پڑھنا ہے، لیکن وہ ملانا وہ والا نہیں ہے کہ جو جزم و تجدید میں ہم ملائیں گے. معمولی طریقے سے تیزی سے پڑھنا ہے. فبصرک، فبصرک، ستجدنی لقتلک کمثلہ. تو یہ درس یہیں پر ہے. اسی کے اندر جب ہم نے دوسری چیز کو دیکھا ہے وہ حروف مد کی آوازیں تھیں، وہ ہم نے بتا دی کہ وہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش میں بھی لکھی جاتی ہیں اور الف واو یہ کی شکل میں بھی لکھی جاتی ہیں. اس چیز کو صفحہ نمبر 7 پہ بیان کیا گیا ہے. اس کی یعنی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی جو ایک خاص مثالیں دی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جن میں ہمیں پہلے جو آپ کو سامنے بیان کی گئی ہے وہ زیر زبر پیش کی آواز تھی. اب جو ہم بیان کریں گے وہ درمیانے والی آواز ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کے ادا کرنا ہے، جو صفحہ نمبر 8 کے اوپر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. مثلا آیاتی، اس کو ایک دم نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر واقعاً تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، زور دے کے پڑھنا ہے. آیاتی. اگر ہم کہہ دیں آیتی تو یہ درمیانی والی آواز نہیں رہے گی، بلکہ یہ ابتدائی آواز زیر زبر پیش میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن ہمیں یہاں پر درمیانی آواز کو پڑھنا ہے، یعنی تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ آیاتی، نوحیہا، اوذینا، ایتینا، غاوونی، داؤد. یہاں غاوونی میں واو کے اوپر پیش ہے تو ہم غاوونی پڑھیں گے، لیکن واو کے اوپر جب حمزہ آ جائے تو واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے. جیسے داؤد. لإیلافہ، لإیلافہ، میکالا، آتانی، اوتینا. اگر ہم اسی آواز کو اوتینا کو چاہیں کہ پیش زیر اور زبر کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ اتنا، اتنا، اوتینا. اتنا زیر زبر پیش کی آواز بن جائے گی، لیکن اسی کو تھوڑا سا کھینچ دیجئے تو یہ آواز بن جائے گی کون سی؟ حروف مد والی، یعنی درمیانی آواز بن جائے گی. اوتینا. اسی تنہا پڑھنے والے حروف میں ایک چیز آ جاتی ہے، حروف مقطعات. حروف مقطعات وہ ہیں کہ جو بعض قرآن کی صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کو ملا کر نہیں پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے. جیسے صفحہ نمبر 9 کے اوپر دیا گیا ہے الف لام میم. عام طور پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ حروف مقطعات کو آپ الگ الگ کر کے پڑھ دیجئے، الف لام میم. اور عام طور پہ بچے اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن ایک دقت کا خیال رکھنا ہے یہاں پر، وہ یہ کہ کلام عربی میں جہاں پر بھی میم کے اوپر یا نون کے اوپر تشدید آتی ہے وہاں تھوڑا غنہ ہوتا ہے، یعنی آواز کو ہم ٹھہراتے ہیں، ناک سے ادا کرتے ہیں. جیسے ہم، یہاں پر میم کے اوپر تشدید بھی ہے
تو ہم یہاں پر اس غنے کو کس طرح ادا کریں؟ ایک یہاں پر مد ہے اور ایک یہاں پر غنہ ہے. الف لام یہ مد ہو گیا، لیکن غنہ کہاں ہے؟ اس لام اور میم دو مد ہیں. لام کو جو کھینچ رہے ہیں یہ بھی مد ہے، میم کو جو کھینچ رہے ہیں میم یہ بھی مد ہے. اس کے درمیان میں میم کے اوپر تشدید آئی ہے، غنہ بھی ہے، وہ ہمیں غنہ بھی کرنا ہے. یہ وہ ظرائف ہیں کہ جن کا جو خیال رکھے گا تو وہ شمار ہوگا کہ واقعاً اس نے قرأت میں دقت کی ہوئی ہے. تو ہمیں مد کے دو مد کے درمیان میں یہاں غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر تشدید آئی ہے. اس کو ہم کیسے کریں گے؟ الف لام میم لام میم. لا مد کو کھینچیں گے، اس کے بعد لام غنہ کریں گے اور پھر کیا کریں گے؟ میم کی آواز ادا کریں گے. اور غنے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جتنا ایک الف کو کھینچا جاتا ہے. تو یہ دقت ہے یہاں پر. اسی طریقے سے اس کے بعد ہے الف لام را. الف لام را. صاد. الف لام میم صاد. اردو میں صوات پڑھ دیتے ہیں، واو کی آواز بیچ میں لاتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. صاد صاد الف دال اس طرح پڑھنا چاہیے. الف لام میم صاد. طا سین یا سین قاف. طا سین میم. یہاں پر بھی سین کے بعد میم ہے اور میم کے اوپر تشدید آئی ہے، تو ہمیں یہاں پر نون کی آواز نہیں نکالنی ہے کیونکہ نون کے بعد میم آ جائے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہمیں پڑھنا ہے سین میم. اس کے علاوہ میم کے اوپر تشدید آئی ہے، غنہ بھی کرنا ہے، یعنی سین کی آواز کو نون کی آواز کو میم میں بدلنا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ طا سین میم. طا تو ایک ہی آواز ہو جائے گی، سین کی آواز نون کی آواز میم میں بدلے گی، سین. پھر غنہ کریں گے، پھر میم پڑھیں گے. میم. نون ہا میم کاف ہا یا عین صاد. ہا میم عین سین قاف. عربی میں 28 حروف تہجی ہیں، ان میں جو 3 حرفی حروف تہجی ہیں الف کے علاوہ ان تمام کے اوپر مد والی آواز ہے، یعنی ان کو کھینچ کے ادا کرنا ہے. جتنے 2 حرفی ہیں ان کی آواز درمیانی آواز ہے. تو یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ حروف کو تنہا پڑھنا ہے. اس کے اندر 9 آوازیں ہیں، 15 لکھنے کے طریقے ہیں. اسی کے اندر حروف مقطعات بھی آ جاتے ہیں، اسی کے اندر وہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں جن میں زیر زبر پیش استعمال ہوئے ہیں بغیر جزم و تشدید کے، بغیر ملائے. اور خیال کیا رکھنا ہے کہ زیر زبر پیش کی آواز کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا ہے بلکہ معمولی طریقے سے پڑھنا ہے، صرف ملانے کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو کھینچ دیا تو اس سے لفظ، تلفظ اور معنی بدل جاتے ہیں. بس اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب ہم اس کی جو پریکٹس ہوگی کوشش کریں گے کہ اس کے بعد والے درس میں عملی طور پر ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں، اور ہم پڑھتے ہیں تو قاری کیوں نہیں بنتے، وہ مشکلات کہاں کہاں ہیں، ان کو کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آج کے درس کو میں یہیں پر اختتام تک پہنچاتا ہوں. آپ سب سے اجازت چاہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.